مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے امثال کی کتاب پرووربس اس کا 3 باب چیپٹر 3 21 سے لے کے 26 آیات تک، ورسز 21 ٹل 26۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے، اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر، ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ تب تو بے کھٹ کے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا بڑا شکر ہو، خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھا اور آج پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ اس کے کلام کو اٹھا سکیں، اس کو مبارک کہہ سکیں، اس کی ستائش کر سکیں، اس کی حمد کر سکیں، اس کا شکر کر سکیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں، رحمتوں کے لیے جو ہر روز وہ ہمیں دیتا ہے۔ اس کا شکر کریں کہ آج پھر اس کا کلام پڑھنے کے قابل ہوئے اور اس نے یہ فضل بخشا کہ اس کے کلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں اور اس کی عبادت کر سکیں، اس کی حضوری میں آئیں، اس کے سامنے جھکیں اور اسے مبارک کہیں اور اس کا شکر کریں، اس کے بیٹے کے لیے، اس نجات کے لیے، اور اس کلام کے لیے دعا کریں کہ خداوند میرے ہونٹوں کی قربانی کو قبول کرے، میری زبان کا ذمہ لے، تاکہ سننے والے اس سے برکت پائیں، میں اس سے برکت پاؤں۔ ہم سب مل کے خداوند کے کلام کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں تاکہ 100 گنا پھل لائیں۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے، دانائی اور تمیز کی حفاظت کر۔ بے شک آج ہمیں وسڈم کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور تمیز کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنی جوانی کے ایام میں ہوتے ہیں یا ٹین ایج کی عمر میں ہوتے ہیں تو بہت مشکل ہے ان چیزوں کی حفاظت کرنا، دانائی کی حفاظت کرنا اور تمیز کی حفاظت کرنا، اور بہت مشکل ہے کہ ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں اس وقت میں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں سب سے زیادہ بھٹکنے کا جو ہے چانس ہوتا ہے۔ اور جب تک اس عمر میں ہم خداوند کے قریب نہیں ہوتے یا خداوند کے کلام کے قریب نہیں ہوتے، بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جائیں اور شیطان اور ہمارے وہ فیلوز جو خداوند کی طرف نہیں چلتے، ہم ان کے ساتھ سول ٹائز باندھ لیں اور اپنی تمیز، خداوند کی طرف سے دی ہوئی دانائی، ہر چیز کو بھول بھال کر برے رستوں پر چل پڑیں۔ اگر ہم خداوند کی دی ہوئی دانائی کی حفاظت کریں گے اور وہ تمیز جو ہمارے اندر خداوند کا کلام پڑھنے سے، بڑوں کا حکم ماننے سے، ماں باپ کی عزت کرنے سے آتی ہے، وہ سب بھول جائیں گے تو بے شک ہم ان رستوں پر نہیں چل سکیں گے جو خداوند کے ہیں، اور جب ہم بھٹکیں گے تو ناگہانی آفت آ جاتی ہے ہم پہ، بہت سی بیماریاں، بہت سی برائیاں، بہت سی تکلیفیں زندگی میں انٹر ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان کو رائٹ مل جاتا ہے ہماری زندگی پر، کیونکہ گناہ ہماری زندگی پہ قابض ہوتا ہے، اور جب گناہ ہماری زندگی پہ قابض ہوتا ہے تو اس کی مزدوری موت ہے، اور بے شک ہم روحانی موت میں ہوتے ہیں پھر، اور ہم اسپریچول ڈیتھ جو ہے اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم جانتے بھی نہیں، ہماری روح ہم میں مردہ ہو جاتی ہے اور ہم خداوند کے قوانین کو، خداوند کے حکموں کو، خداوند کی محبت کو، اس کے کلام کو بھول جاتے ہیں۔ ہم خداوند کی دی ہوئی دانائی اور اس عقل اور تمیز جو خداوند کے کلام سے آتی ہے اس کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں سے اس کو اوجھل نہ ہونے دیں۔ 22 نمبر آیت میں لکھا ہے، یوں وہ تیری جان کی حیات اور تیرے گلے کی زینت ہوں گی۔ آگے 23 میں ہے، تب تو بے کھٹ کے اپنے راستہ پر چلے گا اور تیرے پاؤں کو ٹھیس نہ لگے گی۔ بے شک
جو دانائی اور تمیز کی حفاظت کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہی ان کی جان کی حیات اور گلے کی زینت ٹھہرتے ہیں، اور پھر ہم بے کھٹکے اس رستے پر چلتے ہیں اور ہمیں ٹھیس نہیں لگتی ہمارے پاؤں کو، کیونکہ خداوند سنبھال لیتا ہے۔ وہ علم جو خداوند کے خوف سے پیدا ہوتا ہے، وہ تربیت جو ماں باپ کا حکم ماننے سے آتی ہے اور خداوند کے حکموں پر چلنے سے آتی ہے، جب وہ ہمارے اندر رہتی ہے، جب خداوند کا پاک روح ہمارے اندر بستا ہے، جب خداوند کے قوانین، خداوند کے حکم، خداوند کی محبت ہمارے اندر بستی ہے، تو بے شک ہم اس راستے پر بے خوف بے کھٹک چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے اور ہمارے آگے آگے چلتا، اور پاک روح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا، بلکہ تو لیٹ جائے گا، تیری نیند میٹھی ہوگی۔ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا، اور نہ شریروں کی ہلاکت سے جب وہ آئے، کیونکہ خداوند تیرا سہارا ہوگا اور تیرے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک آج بہت سے لوگ ہیں جو ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی میں ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ان کو پریشان کیے جاتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی میں آج خداوند نہیں، اس کا کلام نہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کے راستے پر چلتے ہیں، اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو ہم بے کھٹکے چلتے ہیں، ہمارے پاؤں جو ہے آرام سے چلتے ہیں اور ان کو ٹھیس نہیں لگتی، اور ہم لیٹتے ہیں اور ہم خوف نہیں کھاتے، اور ہمیں نیند آ جاتی ہے، میٹھی نیند سوتے ہیں، کیونکہ خداوند کی طرف سے آتی ہے وہ نیند، اور ہمیں کوئی ناگہانی دہشت نہیں رہتی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ناگہانی دہشت سے خوف نہ کھانا۔ جب بیماریاں، تکلیفیں آتی ہیں، جب شریروں پہ ہلاکت آتی ہے، تو ہم اس سے دہشت نہیں کھائیں گے، ہمیں ان سے خوف نہیں ہوگا۔ ہمارے آس پاس 10,000 گر جائیں گے، لیکن خداوند ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، ہماری مصیبتوں سے ہمیں نکال لے گا، اور خداوند ہمارا سہارا ہوگا۔ اور کیونکہ خداوند ہمارا سہارا ہوگا، تو کوئی ناگہانی خوف، کوئی جو ہے شریروں کی ہلاکت ہمیں ڈرا نہیں پائے گی، کیونکہ خداوند ہمارا سہارا ہوگا، اور وہی ہمارے پاؤں کو پھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔ جب ہمارا توکل ہمارے خداوند پر ہوتا ہے، جب ہمارا خداوند ہماری طرف ہوتا ہے، تو پھر کون ہمارا دشمن ہو سکتا ہے؟ جب خداوند ہماری طرف سے لڑتا ہے، تو ہم کیسے جنگ ہار سکتے ہیں؟ جب خداوند ہمارے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، تو پھر اسے کیسے ٹھیس لگ سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے پاؤں کو ہرنی کے سے بنا دیتا ہے، اور ہمیں اپنا زور بخشتا ہے، ہمیں عقابوں کا سر نیا زور بخشتا ہے۔ سورما تھک جاتے ہیں، جوان تھک جاتے ہیں، پر وہ ہمیں نیا زور، نئی طاقت دیتا ہے، اور اپنی روح میں بڑھاتا جاتا ہے۔ ہم اپنے خداوند کا شکر کریں، دانائی تمیز کی حفاظت کریں، خداوند کے کلام کی حفاظت کریں، اپنے دل کی تختیوں پر لکھیں، نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے اس سے، تاکہ ناگہانی آفت جب شریروں پہ آئے تو ہمیں اس سے کوئی ڈر نہ لگے، تاکہ جب ہم لیٹیں تو ہمیں خوف نہ آئے، بلکہ ہماری میٹھی نیند ہو جائے، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے، اور اس کا کلام جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے، جب ہم اس کے وعدوں کا یقین کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، یہ سارے وعدے ہمارے لیے ہیں، اور یہ سب ہماری زندگی میں کام کرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آج ہم سب کو بڑی برکت دے، مجھے اور آپ کو اپنے کلام میں قائم رکھے۔ ہم خداوند کے نام سے بڑی برکت پائیں، سب کچھ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔